بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوم عاشورہ کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور 10 محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے، تو تمام ویڈیو کو اچھے سے دیکھیے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص دن کا روزے کا اہتمام فرماتے ہوں اور اس کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں، مگر سوائے اس دن کے، محرم کے دن کے اور اس مہینے کے یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے۔ بخاری اور مسلم۔ 10ویں محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ انبیاء اکرام کی بھی سنت ہے۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم عاشورہ 10 محرم کے دن کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس دن کئی انبیاء کرام نے روزہ رکھا ہے۔ ابن ابی شیبہ۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن اور اس کے روزے کی فضیلت اس مہینے کے عام دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ ایک تو خود 10 محرم کے دن کی وجہ سے، دوسرا محرم کے مہینے کا دن ہونے کی وجہ سے۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہود اور نصارہ اور قریش مکہ اس دن کی فضیلت کے قائل تھے اور اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں کعبہ کو غلاف بھی اسی دن پہنایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ نیز رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، جو کہ بعد میں منسوخ ہو گیا، مگر پھر بھی اس دن کے روزے کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض احادیث اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 محرم کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر آئی تھی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی اور اسی دن ان کی امت کا قصور معاف ہوا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض سے صحت عطا ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی واقعات اس دن سے متعلق لکھے گئے ہیں۔ اس قسم کے واقعات اور روایات، مگر اس سے مجموعی طور پر کسی نہ کسی درجے میں اس دن کی فضیلت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ رمضان سے پہلے 10 محرم کے روزے فرض تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ 10 محرم کے دن روزہ رکھتے تھے اور 10 محرم کے دن خانہ کعبہ کا غلاف بھی بدلا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 رمضان کا روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ لے اور جو چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ دے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد۔ 10 محرم کے روزے کا پس منظر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم کے دن روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم اور نیک دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون پر غلبہ عطا فرمایا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اور بطور تعظیم اسی دن روزہ رکھا تھا، اسی لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں اور بطور شکر روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے 10 محرم کے دن خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ بخاری، مسلم۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ تعالی ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے اور
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آئندہ سال محرم سے پہلے ہی ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ سال باقاعدہ حیات رہا تو عاشورہ کے دن کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھنے کا حکم دوں گا۔ اہل خانہ پر وسعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہل عیال پر 10 محرم کے دن کشادگی اور فراغی کرے گا، اللہ تعالیٰ تمام سال اس پر کشادگی اور فراغی فرمائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ہم نے اس کو بالکل درست پایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔